بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنا پر حسد میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، کیونکہ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی بھاگ دوڑ کا صحرا اسی کے سر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا، اسی لیے اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ حابیل چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی آنکھوں کا تارا تھا، اسی لیے ان کی شہادت کے بعد وہ دونوں بے حد غمگین رہنے لگے۔ دوسری طرف شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی بیوی کو لے کر یمن کے پہاڑوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد بھی قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ دوسری طرف حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، انہیں اپنے جانشین کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکثر بیٹھ کر گھنٹوں آنسو بہایا کرتے۔ پھر ایک دن اللہ پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ پاک، مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے نام کو اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلا دیں۔ مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما دے۔ رحیم و کریم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیس کی پیدائش پر حضرت آدم اور اماں حوا نے خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی۔ جب یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اماں حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ عربی میں شیس کے معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے والا خوب سیرت تحفہ۔ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی ابھی ان کا جانشین ہے، اسی کو نسل آدم کی سرداری کرنی ہے۔ آپ حضرت شیس کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کی خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو حضرت شیس سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم وفات پا گئے اور نسل انسانی کی بھاگ دوڑ حضرت شیس علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد اللہ پاک
نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا۔ حضرت شیس پوری عمر اپنی آل اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیس کی آل اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیس کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیس اس شادی کے سخت خلاف تھا، اور ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل ہے شیس علیہ السلام سے ہے، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیس نے اپنی وفات کے وقت اپنی کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے حضرت انوش کو جانشین مقرر کیا۔ انوش کے بعد کینن ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ کینن کے بعد مہلائل جانشین ہوئے۔ یہ مہلائل ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انسان کو قلعہ بنانے سکھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ 40 سال حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایت کے مطابق اخنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں کہ جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کا شہر موصل، نمبر 3 ایودھیا بھارت۔ اب ان تینوں قبروں میں حضرت شیس علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔